بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس ٹوڈے کے لائیو اسٹوڈیو سے میں ارشاد حسین ہوں اور آپ دیکھیں گے پروگرام ٹاک ٹوڈے۔ پاکستانی صحافت کے حوالے سے عمومی صورتحال نہایت فکر انگیز دکھائی دیتی ہے، جہاں ایک طرف انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں پاکستانی صحافیوں پر حملوں کی مذمت کر رہی ہیں، صحافیوں پر حکومت اور مختلف دیکھی اندیکھی قوتوں کی جانب سے طرح طرح کی بندشوں پابندیوں کو اجاگر کر رہی ہیں، دوسری طرف یہ محسوسات بھی ہیں کہ خود اہل صحافت کا اپنا کردار بھی قابل اصلاح ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ چھپے رازوں کو افشاں کرنے اور سچ کو عوام تک پہنچانے والے صحافی کبھی برسر اقتدار قوتوں کے ہاتھوں تشدد کا شکار ہوتے ہیں تو کبھی سرکاری افسران کے شکنجے میں کسے جاتے ہیں، کبھی جاگیردار وڈیروں تو کبھی موت کا کاروبار کرنے والے منشیات فروشوں سود خوروں سے برسر پیکار ہوتے ہیں، جبکہ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو قلم، ضمیر، صحافت سب کچھ ایک لفافے کی نظر کر دیتے ہیں۔ آئیے آج ہم خود احتسابی کرتے ہوئے صحافتی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ لاہور سے میرے ساتھ موجود ہیں رانا گلزار احمد صاحب، آپ سابق بیوروکریٹ اور ماہر قانون دان تجزیہ نگار ہیں، جبکہ ملتان سے پاکستانی صحافت کا بڑا نام اور تجزیہ نگار جناب اویس کرنی میرے ساتھ موجود ہیں۔ کرنی صاحب، آپ سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ حکومت صحافت کو زنجیروں میں جکڑنے، صحافیوں کو نکیل ڈالنے کے لیے میڈیا ڈیولپمنٹ بل کی آڑ میں سنسرشپ لاگو کرنے جا رہی ہے۔ کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا میڈیا اتنا شتر بے مہار ہے کہ ایسا بل لانا ناگزیر ہو چکا ہے؟ میرا جہاں تک تجربہ ہے صحافت کا، پچھلے انٹرنیشنل میڈیا میں، لوکل میڈیا میں، نیشنل لیول پہ، ٹی وی، پرنٹ، الیکٹرانک اور تمام میڈیمز کا، میرا تعلق تمام میڈیم سے رہا، انگلش، اردو، انگلش چینل، اردو چینل سے، اور 15 سال کا تجربہ ہے جو کہ کافی ہے ایسا تجزیہ دینے کے لیے، جبکہ میں بین الاقوامی صحافتی حلقوں کو اور لوگوں کو بھی جانتا ہوں اور دیکھ چکا ہوں۔ اس سوال کا صحیح جواب جو کہ ایمانداری کے ساتھ دیا جائے وہ یہ ہے کہ بل لانا ناگزیر ہے، ایسا لانا چاہیے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ تمام دنیا میں صحافت کام کرتے ہیں صحافی، مگر جیسے ہی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ سو کر دیا جائے گا انہیں، یعنی دے ول بی فیسنگ لائبل اور ڈیفیمیشن۔ ہمارے یہاں وہ مقام میں ڈیل آؤٹ ہو جاتا ہے اگر اس کو میرٹ پہ انیکٹ کروایا جائے، کیونکہ وہ امپلیمنٹ پراپر نہیں ہو رہا ہے اور صحافی اپنی مرضی سے اپنے ذرائع سے بیٹھے بیٹھے خبر جنریٹ کر دیتے ہیں، اور اب کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، وہ خبر سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ اس چینل سے سرکولیٹ نہیں ہوتی جتنی سوشل میڈیا پہ وہ پھیل جاتی ہے۔ تو ایسے بل لانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں اب یہ ہے، اس میں ضروری ہے کہ بل کے بعد انہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ صحافتی جو بنیادی آزادی رائے ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اچھا کرنی صاحب، پورے پاکستان کی جتنی صحافتی تنظیمیں ہیں، پی ایف جے یو ہے یا جو بھی تنظیمیں ہیں، وہ تو اس بل کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس بل کو کسی صورت میں بھی لاگو نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھیے، ہم یہاں پہ بہت آزاد ہیں، ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے آپ کے اس چینل پہ نا، تو میں تو جتنا سچ بول سکتا ہوں اتنا ہی سچ بولوں گا۔ اس تمام صحافتی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، مگر ان سب کا تعلق پیسے سے ہے۔ جو انہیں پیسے دے رہے ہیں وہ ان سے اپنا ایجنڈا اچیو کروا رہے ہیں۔ صحافیوں کے لیے تو وہ کام کرتی ہی صرف 20% ہے، 80% وہ ان بڑے مالکان کے لیے، وہ لوگ جو ادارے انہیں پیسے دے رہے ہیں یا جو لوگ انہیں پیسے دے رہے ہیں یا جو لوگ ان سے اپنے مقاصد اچیو کروانا چاہتے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہے، چاہے وہ ملک کے خلاف ہے یا کسی بھی قسم کے، اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں۔ یہ اس میں جو تمام الیکشنز ہیں اس میں ایمانداری، رجسٹریشن، پہلے تو بیسک جو کوالیفیکیشن ہے صحافت کی، یعنی کہ جو ایلیجیبلٹی ہونی چاہیے، جس بیس پہ یہ لوگ اس کے ممبر بنتے ہیں وہی ڈیفرنٹ ہے، کہیں پہ کچھ ہے کہیں پہ کچھ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں یعنی کہ بالکل سچ اور حقیقت سے ساری بات کرنی چاہیے۔ حکومت جو کر رہی ہوگی
اس پہ کچھ لوگ بے شک سیاسی مقاصد کو دیکھ رہے ہوں گے، مگر اس میں ہمیشہ کی طرح کہتا ہوں اگر وہ کچھ پالیسی اور پلاننگ کے تحت چل رہے ہیں تو اس سے ملک کو اور آنے والی نسلوں کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ سوشل میڈیا آؤٹ آف کنٹرول ہے. ٹھیک ہے جی رانا صاحب، ایک طرف آزاد عدلیہ، آزاد صحافت کا نعرہ لگایا جاتا ہے، تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم آزادی اظہار رائے کے علم بردار ہیں، دوسری طرف گردنوں پہ چھری رکھ دی گئی ہے. کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک جو ہے وہ اسپیشلی جیسا کہ ابھی ایکٹ اور آرڈیننس آ گیا ہے، ایکٹ بننے جا رہا ہے، بل پیش ہو رہا ہے، اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ آپ نے ٹاپک چوز کیا ہے. اور جہاں تک یہ آزادی اظہار رائے کا تعلق ہے، اس سے تو جمہوری ملکوں میں ڈینائی کیا نہیں جا سکتا. میڈیا اب اتنی اہمیت کر چکا ہے صحافت کہ یہ ایک چوتھا پلر اس کو کہا جاتا ہے کسی بھی ملک کا. پہلے لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور مقرنہ، اور اس کے بعد عدلیہ، اور یہ آ جاتا ہے. بڑا امپورٹنٹ، اور اس کا بڑا رول ہے کیونکہ اس نے نہ صرف لوگوں کو ایک اس کے آنکھ اور کان ہے، اس نے لوگوں کو بتانا ہے کہ کیا گورننگ ایشوز ہیں اور اس پہ کیا گورننس ہے اور کیا اس میں ظلم ہے، کیا صحیح ہے، کیا انصاف ہے. تو یہ ایک قسم کی ایک آنکھ اور کان کا کام دیتا ہے. تو اس کی اہمیت سے آپ نہیں کر سکتے، دو رائے نہیں ہے، انکار نہیں کر سکتے. یہ آپ نے سوچا ہے کہ شروع سے ہی جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے، جب کوئی حکومت آتی ہے، وہ کوشش کرتی ہے کہ میڈیا کو اپنے مقاصد کے لیے یوز کرے، جس کے لیے وہ مختلف حربے استعمال کرتی ہے. اب ضیاء الحق کا دور جس میں ایمرجنسی نافذ ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح کی پابندیاں لگیں، لیکن الٹیمیٹلی جدوجہد ہوئی اور جمہوری حکومتیں آئیں، اور ہر جمہوری حکومت کا یہ نعرہ تھا کہ میں نے جب حکومت میں آنا ہے تو میں نے عدلیہ کو، اس کو، صحافت کو بہت آزادی دینی ہے، اور ہر قسم کی آزادی رائے کی جو بھی ہوگی وہ ہمارے خلاف ہو یا حق میں ہو، پوری آزادی ہوگی. تو یہ بیسک بات یہ ہے کہ جیسا کہ ویس کرنی صاحب ماشاءاللہ کیونکہ اس شعبہ سے بڑا ان کا ایکسپیرینس ہے، تجربہ، انہوں نے بڑی اچھی آپ کو اس کے تجزیہ کیا اس کے بارے میں. لیکن جو اسپیشلی آزادی کی بات کر رہے ہیں، لیکن آزادی بھی کچھ لمیٹیشنز میں ہو تو پھر ہی وہ آزادی رہتی ہے. شتر بے مہار کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، وہ آزادی کو ایک چینل میں، ایک دائرہ کار میں لانا پڑتا ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی حکومت وقت ہوتی ہے، وہ جب یہ ایسے قوانین بناتی ہے تو دیکھنا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے. ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، لیکن نیتیں دیکھی جاتی کہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے آزادی کے. اب جب یہ جمہوری حکومت آ گئی ہے تو اس سے یہ ظاہر ہے، جس کے یہی نعرہ تھا کہ ہم نے زیادہ آزادی دینی ہے صحافت کو، اور یہ خبریں یہ نہیں ہوگا کہ جیسے یہ پچھلی حکومت میں نعرے لگاتی تھی کہ وہاں پہ میڈیا سیل بنا ہوا ہے اور میڈیا سیل سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور اس کے بعد خبریں لگتی ہیں، اور ڈان اور دوسری اتنے آپ نے دیکھا لیکس وغیرہ چلتی رہی ہیں. تو اب یہ موجودہ جو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک کچھ چیزیں اس میں آرڈیننس میں اور بل میں، جیسے کرنی صاحب نے کہا کہ وقت کی ضرورت بھی ہے سوشل میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو، اور ان کو کسی لمیٹیشنز میں لانے کے لیے، وہاں اس کے انٹرنل مقاصد بھی نظر آ رہے ہیں کہ حکومت کی پیچھے ایک اپنی بھی راجنیتی شامل ہے ان کو کنٹرول کرنے کی. مثلا اس کے آپ دے سکتے ہیں کہ یہ جو بل آ رہا ہے، آرڈیننس آ رہا ہے، اس میں کسی بھی جمہوری ملک کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو ایک فورم دیے جاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہے، اس میں بڑی سزائیں رکھی ہیں، اس سے اسٹرکٹ رکھی ہے. اس میں پہلے تو یہ رکھا ہے کہ سوشل میڈیا کو باقاعدہ تمام کو رجسٹریشن کرائی جائے. رجسٹریشن ٹھیک ہے، ہونی چاہیے، رجسٹریشن ہونی چاہیے، قوانین ایسے بنائے جائیں، لیکن قوانین میں بڑی سخت سزائیں ان کی تجویز کی جا رہی ہیں. اور سزاؤں کے لیے ٹھیک ہے، جس نے وائیولیشن کی ہے سزا بھی ہو، لیکن ساتھ یہ ہے کہ آپ فورم اس کے نیچے ہائی کورٹ اور نیچے سارے لوگ فورم ختم کر دیے گئے. اس سے کہ ڈائریکٹ آپ نے کی ہے، آپ کو 5 کروڑ تک فائن ہو جائے، آپ کو 5 تک سزا ہو جائے، تو آپ سپریم کورٹ سے نیچے کہیں جا ہی نہیں سکتے ہیں. تو ایسی چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چینج کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ بنیادی رائٹس ہیں لوگوں کے، جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، جو ایک ٹیئرز دیے ہیں انصاف کے، ان تمام ٹیئرز ان کو پرووائڈ کیے جائیں، رجسٹریشن کرائیں. اور اس میں ایک کنٹرول، بیسیکلی ایک طرف تو انہوں نے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں آپ کے سوشل میڈیا کو، اس میں قوانین بنا کے ساتھ سزائیں تجویز، دوسرا الیکٹرانک میڈیا کو. اور ان کو کنٹرول، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اس وقت صحافت چل رہی ہے، اس کو آپ آزاد صحافت نہیں کہہ سکتے. میرا یہ اپنا ایک ویو ہے کہ جس طرح کے میڈیا ہاؤسز بن گئے ہیں اور جو صحافیوں کو دی جاتی ہے کہ آپ نے یہ زبان بولنی ہے، اور آپ ایک میڈیا ہاؤس پہ چلے جاتے ہیں تو اس کی پالیسی اور ہوتی ہے، فیوریٹ ٹو گورنمنٹ ہوتی ہے، ایک ہی اپوزیشن فیوریٹ ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کے، اور جو جتنے صحافی ہیں وہ بڑے مجبور ہیں اس لحاظ کہ اگر آپ ملازمت کریں، اپنی نوکری چھوڑیں، یا جو میڈیا ہاؤسز ان کے مطابق چلیں. تو یہ ہمیں اس طرح کی بالکل اسی طرح پرنٹ میڈیا جو آپ کا ہے، پرنٹ میڈیا آپ کو پتا ہے کہ جیسے بہت سرکولیشن پہلے زیادہ ہوا کرتی تھی،
اور اس کے مطابق ان کے اشتہارات بھی ملتے تھے, ان کے مطابق ان کا تمام معاملہ ڈی جی پی آر آفس ان کو کنٹرول کرتا تھا کہ خبریں ہمارے مطابق لوگوں کے بارے میں 6 مہینے آپ کا بل نہیں ملے گا یا آپ کو اشتہار کم ملیں گے. لیکن اب سرکولیشن کم ہوگی لیکن ان کو اشتہار ویسے مل رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس لیے مل رہے ہیں کہ وہ حکومت کے کنٹرول میں رکھنے کے لیے اب اس قوانین میں ایک اچھی چیز ہے کہ ایک باقاعدہ جو اے بی سی آپ کا آڈٹ والا ڈپارٹمنٹ ہے ان کو کنٹرول کرے گا اور سرکولیشن کے مطابق ان کو کرے گا تجویز. یہ اچھی بات ہے, لیکن اس کے پیچھے انٹینشن یہ ہے کہ جو حکومت کے مطابق نہیں چلے گا اس پہ تو یہ سارا کچھ ہوگا, جو اس کے مطابق چلے گا نرم معاملات ہے. یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے ان چیزوں پہ. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اویس کرنی صاحب, ٹی او آرز ہونے چاہیے, اور یہ جو اتنے بڑے جرمانے انہوں نے کہہ دیے ہیں کہ اتنے بڑے جرمانے ہوں گے, اور آپ اگر ایک عام صحافی پہ کروڑوں روپے کا جرمانہ ہوتا ہے اور اس کے پاس نیچے کا کوئی فورم ہی نہیں ہے اور اس نے سپریم کورٹ جانا ہے, تو آپ یہ بتائیں کہ کیا وہ وقت نہیں آنے لگا ہے کہ جب اخبار بالکل وائٹ چھپا کرتے تھے, ان پہ کوئی خبر نہیں ہوتی تھی, اور ڈکٹیٹر اور اس جمہوری حکومت میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ ارشاد صاحب, ابھی تک میڈیا اس کو جو ایکٹ کو, یہ جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نیم سے جا رہا ہے, اس کو جو امیج دے رہا ہے نا, تو یہ وہی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ اسے کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ایک چیز ہے, اس پہ پارلیمنٹ میں بات ہوگی, سارے ڈسکشن ہوگی, سارا کچھ ہوگا, سینٹ تک جائے گا, اسمبلیز میں ہوگا, وہ اس کو پہلے سے ہی ایسا ہائپ دے رہے ہیں, اور جتنے بھی لوگ اس پہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں وہ آؤٹ آف دا پارلیمنٹ دے رہے ہیں. اس کے اوپر اس میں کافی ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. وہ اس کے ذریعے ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں, اور ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول کرنے سے یہ ہوگا کہ دوبارہ جو بال ہے وہ کورٹ میں آ جائے گی جو میڈیا چینلز کے مالکان ہیں ان کی. اچھا جی, اس سے ہوگا کیا؟ مثلاً انہوں نے پہلے, ابھی ہوا یہ تھا کہ انہیں 30 چینل کے مالکان کو ڈیل کرنا ہوتا تھا, گورنمنٹ نے یا اپوزیشن نے یا جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, پاور اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ مالکان سے بات کرتے تھے. مالکان ایک اینکر پرسن کو کہتے تھے یہ پروگرام ہمیں نہیں چاہیے, اگر آپ نے سرو کرنا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ چھوڑ کے جا سکتے ہیں. وہ اپنے یوٹیوب چینل سے یا فیس بک سے یا کہیں سے بھی جو ہے نا اپنی ساری بڑاس نکال لیتا تھا. اب وہ اس چیز کو ختم کر رہے ہیں, اب جو بھی چیز ہوگی ڈیجیٹلائز ہوگی. ایک چیز بالکل صحیح ہے, میں اس کے بالکل قائل ہوں, صحافی جو مرضی کرے, جدھر مرضی تنقید کرے, ان کو حق ہونا چاہیے ان کو لکھنے کا, بتانے کا, مگر ہر چیز کے ساتھ جو ہے پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے. ایویڈنس ہونا چاہیے, ثبوت ہونا چاہیے, صاف کہیں کہ یہ ہو رہا ہے, گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے, اصل میں حقائق میں یہ ہے. اور اس کے اوپر پورے کے پورے, یعنی کہ اتنا زیادہ میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے اتنی زیادہ کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہے اس وقت وہ میڈیا سے تو بہت آگے جا چکے. اس وقت ساری یونائٹڈ نیشنز کی اور بڑے بڑے ملکوں کی ساری انویسٹمنٹ فیکٹ چیک آرگنائزیشنز کی طرف ہے. یعنی کہ جو میڈیا کی نیوز کو کریڈیبل ثابت کرنے کے لیے پورے ادارے, آپ یہاں تک کہ حیران ہوں گے, پبلک پالیسی سینٹرز کام کر رہے ہیں جن کو گورنمنٹس, یعنی ہمارے پاس تو چلے خیر پیسے نہیں ہے, ہمارا تو گورنمنٹ کا سکوپ ہی ڈفرنٹ ہے, مگر وہاں پہ وہ الگ سے دیکھے سینٹر قائم کر رہے ہیں. یعنی اپنے ہی اداروں کو, اپنے ہی اداروں کی خبروں کو ویریفائی کرنے کے پیسے مل رہے ہیں. تو آپ اس سے دیکھیں کہ اگر یہی نیوز ویریفائی ہو کے, یعنی فیکٹ چیک اسے کہتے ہیں, اور وہ پوری دنیا میں اتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں, اور اس میں سب سے زیادہ 2016-17 کے الیکشنز کے بعد سے یو ایس کے جو الیکشن ہوئے, سب سے زیادہ انویسٹمنٹ اس میں امریکہ نے کی ہوئی ہے. تقریباً امریکہ کی صرف اس چیز کے لیے کہ دنیا فیکٹ چیک کی طرف جائے, کوئی بھی چیز سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہونے کے بعد, کیونکہ وہ ایک دم اسے پروپیگیٹ کرتے, پروپیگنڈا میں لے کر آتے ہیں کہ یعنی کہ وہ جو چرچل کی کوٹیشن تھی کہ اتنا جھوٹ بولے کہ سچ لگنے لگے, تو وہ اس چیز کو روکنا پڑے گا. پوری کی پوری گورنمنٹ فیل ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے اس پہ نیوز دے. ہمارے ایکسپریس ٹریبیون میں بہت شاندار 2-3 ہمارے جو ہے رپورٹرز ہیں جو کام کرتے ہیں اسلام آباد سے, اور تنویر صاحب ہیں, اور مطلب کہ وہ ریسرچ بیسڈ نیوز دے رہے ہوتے ہیں. یہی سر ہے, اگر اس طرح جرنلسٹ دے رہا ہو. اچھا جی, پھر پرنٹ میں مسئلہ یہ ہے, اردو کے ساتھ مسئلہ یہ ہے, اردو میں وہ ٹائم لائن ہی بہت تھوڑی دیتے ہیں, ان کے پاس اسپیس ہی اتنی ہوتی ہے, وہ کیا ریسرچ کریں کیا بتائیں. انگلش نے تھوڑا سا سٹارٹ کیا تھا, انہوں نے کہا یہ سب بکواس ہے, ویب پہ آ گیا. ٹھیک ہے کرنی صاحب, یہاں پہ ہمارا ایک چھوٹے سے وقفے کا ٹائم ہو چکا ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے. سامعین, ایک چھوٹی سی بریک.
रोजनामा लिया टुडे की कामयाब इशात के बाद थल की धरती के पहले न्यूज़ चैनल वॉइस टुडे न्यूज़ की नशरियात के आगाज़ पर टुडे मीडिया ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहसिन अदील चौधरी और पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। चौधरी अंसर फारूक रंधावा, एडवोकेट, काजियाबाद, फतेहपुर। रोजनामा लिया टुडे की कामयाब इशात के बाद थल की धरती के पहले न्यूज़ चैनल वॉइस टुडे न्यूज़ की नशरियात के आगाज़ पर टुडे मीडिया ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहसिन अदील चौधरी और पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। चौधरी अतर मकबूल, उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का नंबर 280 करोड़। रोजनामा लिया टुडे की कामयाब अशात के बाद थल की धरती के पहले न्यूज़ चैनल वॉइस टुडे न्यूज़ की नशरियात के आगाज़ पर टुडे मीडिया ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहसिन अदील चौधरी और पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। डॉक्टर जावेद इकबाल, आसिया इकबाल हस्पताल, फतेहपुर। रोजनामा लिया टुडे की कामयाब इशात के बाद थल की धरती के पहले न्यूज़ चैनल वॉइस टुडे न्यूज़ की नशरियात के आगाज़ पर टुडे मीडिया ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहसिन अदील चौधरी और पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। मिन जानिब महर अरशद महमूद मेलवाना, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिया, उम्मीदवार चेयरमैन यूनियन कौंसिल शरिस्ता थल जमन शाह। रोजनामा लिया टुडे की कामयाब इशात के बाद थल की धरती के पहले न्यूज़ चैनल वॉइस टुडे न्यूज़ की नशरियात के आगाज़ पर टुडे मीडिया ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहसिन अदील चौधरी और पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। मिन जानिब मोहम्मद आमिर खान मीरानी, सदर पिक्चर ऑफ लिया, मैनेजिंग डायरेक्टर फातिमा चिल्ड्रन हस्पताल बिलमुकाबिल GPO कोटादू रोड लिया। रोजनामा लिया टुडे की कामयाब इशात के बाद थल की धरती के पहले न्यूज़ चैनल वॉइस टुडे न्यूज़ की नशरियात के आगाज़ पर टुडे मीडिया ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहसिन अदील चौधरी और पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। सुहेल अनवर गुज्जर, सदर अंजुमन ताजरान, फतेहपुर। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहां पे छोड़ा था। अवैस करनी साहब, मैं एक छोटा सा सवाल राना गुलजार साहब से कर लूं, क्योंकि ये साबिक ब्यूरोक्रेट हैं। राना साहब, वैसे ऐसी तजावीज़ जो है वो हुकूमत को ब्यूरोक्रेसी दिया करती है कि मीडिया वालों को लटका दें, इनको पाबंद कर दें, इन पर पाबंदियाँ आयद कर दें। आप समझते हैं कि सहाफ़त और सहाफ़ियों के साथ इस वक्त भी ये साजिश कहीं उसी तरफ से तो नहीं हो रही? नहीं, मैं नहीं समझता कि जो भी मौजूद वक्त की हुकूमत होती है उसकी पॉलिसीज़ होती हैं और ब्यूरोक्रेसी का काम है उनको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है। तो जो पॉलिसीज़ देती हैं या उसके मुताबिक तजावीज़ देती हैं, बेसिकली टॉप से आती हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। ब्यूरोक्रेसी तो खुद ये चाहती है कि हुकूमत वक्त जो है वो एक जो उसके प्रोग्राम है उसके मुताबिक वो अपने आप को ढाल लेती है। उसकी भी एक मजबूरी, जैसे आप समझते हैं कि सहाफ़ी की एक मजबूरी है, या मीडिया हाउस में बैठा होता है तो मीडिया हाउस, जैसे करनी साहब ने कहा है, तो उसको कहा कि ये खबर चलानी है या फिर अपने घर जाओ। इसी तरह इनके लिए ब्यूरोक्रेसी के लिए काम है, उनको बताया जाता है कि आपने ये काम करना है तो उसके ऊपर वर्क करते हैं। इस हद तक उनकी आप कह सकते हैं इन्वॉल्वमेंट। अदरवाइज ये बेसिकली क्योंकि इसमें हुकूमत की गवर्नेंस आती है, उसकी डिस्कस होती है, उसकी मुआशी पॉलिसी, उसकी दिफाई पॉलिसी, उसकी इंटरनल, उसकी एक्सटर्नल जो गवर्नेंस नहीं होती तो लोगों को बताया जाता है। तो इससे हुकूमत बड़ा समझती है कि यार ये तो हमारा जो इमेज खराब हो रहा है पब्लिक में, तो हम इसको ऐसी चीज़ें ज़रूर लाएं जिसमें कंट्रोल भी करें। अगर तो जैसे इन्होंने करनी साहब ने बहुत अच्छा कहा कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि बिल आना चाहिए और बिल में कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिन पे ये बेशक अभी बड़ा इस पेश मीडिया वाले और अपना एक वर्शन पेश कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में ज़ाहिर है वो डिस्कस होगा, सेनेट में जाएगा। करनी साहब ने बड़ी अच्छी तरह उसको पॉइंट आउट किया, लेकिन उससे पहले पब्लिक एक जो राय है वो भी उन तक पहुँच जाएगी, पार्लियामेंटेरियन तक और सेनेट तक, कि पब्लिक क्या चाहती है, मीडिया वाले क्या चाहते हैं और हुकूमत की इंटेंशन क्या है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उनकी क्रिटिसिज्म किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा है ये एक उससे पहले एक ऑर्डिनेंस आ गया, बिल बनने जा रहा है, बिल के बाद एक्ट बनेगा, उससे पहले हर बंदा जो अपना अपना फीडबैक दे रहा है और गवर्नमेंट उसमें अगर जो ले आती है पॉजिटिव चीज़ें, जैसे ये सुप्रीम कोर्ट का इशू है, जैसे ये
ABC के प्रॉब्लम, अगरचे ये बड़ी अच्छी है अगर इसको नीयत से करें कि ये सर्कुलेशन पे इनको इतने इतने मालकान को पैसे दे रहे हैं और वो कम किए जाते हैं, सर्कुलेशन के मुताबिक चला जाए, इंसाफ के मुताबिक, ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, मतलब आप समझते हैं कि एक बैलेंस बिल आना चाहिए जिसमें गैर ज़रूरी पाबंदियां नहीं होनी चाहिए और सहाफ़त को भी, मीडिया हाउसेस को भी अपनी हदूद में रहना चाहिए। अवैस करनी साहब, ये ब्रेकिंग न्यूज़ की दौड़ में सनसनी फैलाकर रेटिंग हासिल करने की जस्तजू में मीडिया ने भी तो सहाफ़ती इक़दार को किसी हद तक रौंद डाला है, जिसकी चाहे तज़हीक हो, किसी का कैरियर दांव पर लगे, हमें चटपटी खबर से सरोकार है। कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार तो हैं। क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? इरशाद साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इशू ब्रेकिंग न्यूज़ का बिल्कुल नहीं है। ये एक तो इसमें जो है ना वैल्यूज, फिर यही है कि मीडिया की बेसिक जो लाइनेज है वो यही है, जो कॉन्सेप्ट है कि जो मीडिया होता है वो आपके माशरे का आईना होता है। अब ब्रेकिंग न्यूज की डेवलपमेंट का सीक्वेंस ये है कि उसकी वजह ये है कि जो लोग ज्यादा देखना चाह रहे हैं वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। यानी आप देखेंगे कि कोई यूट्यूब चैनल्स या कोई ऐसे थर्ड क्लास चैनल्स भी हैं जहां पे किसी ने किसी के मोबाइल खरीदने की मुबारकबाद दिया, वो उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज चलाई हुई है। यानी इसका मतलब ये है कि सहाफियों की एक तो बेसिक एजुकेशन, जो क्वालिफाइड जर्नलिस्ट हो, जब वो प्रोफेशन में आएंगे तो उससे ये मसला सॉर्ट आउट होगा। यानी कि वेल क्वालिफाइड हो, डिग्री जो हो, और उन्हीं को प्रोफेशन में जगह दी जाए। उसकी वजह से, या वो लोग हों जिनका पता हो कि बहुत अरसे से सहाफती इकदार को, इस प्रोफेशन को जानते हैं और समझते हैं, जब वो ब्रेकिंग न्यूज देंगे तो उनके पास क्रेडिबिलिटी होगी। न्यूज की सारी जो इंपॉर्टेंस होती है वो न्यूज नहीं होती, वो क्रेडिबिलिटी होती है, वरना तो वो फ्लैश बैक कर जाती है, यानी कि पुल आउट हो जाती है, खत्म हो जाती है स्क्रीन से फौरन ही। और ऐसा काफी सारे सहाफियों के साथ हुआ है कि वो बहुत मुस्तनद जराए रखने के बावजूद भी ब्रेकिंग देने के चक्कर में गलत इंफॉर्मेशन दे गए और अपनी जॉब्स वगैरह तक खत्म कर बैठे। तो बेसिक एसेंस यही आएगा कि आप न्यूज सही समझते हो, ब्रेकिंग न्यूज का कॉन्सेप्ट सही समझते हो, और ये सही जानते हो कि सारे सिलसिले कैसे ऑन एयर करने हैं। ठीक है। अच्छा, तमाम दुनिया में ये होता है। इससे ज्यादा हम तो पाकिस्तान की मिसाल देते हैं, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बुरा हाल इस वक्त इंडिया में है ब्रेकिंग न्यूज का। कुछ उनके चैनल्स को छोड़ के उनका बहुत बुरा हाल है। वो इन्वेस्टिगेट ही नहीं करते ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन और व्यूअरशिप के पीछे इतना कंपटीशन हो गया है। अब जो दुनिया है वो बिल्कुल क्लिक्स के ऊपर चली गई है कि जितनी ज्यादा क्लिक्स होंगी, व्यूज होंगे, उससे पैसे आएंगे। तो ये जो ये फाइनेंशियल रेस है सारा, इसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो हैं डिफरेंट होती जा रही हैं और उसमें कोई इन्वेस्टिगेट ही नहीं करता। तो अगर ये, मगर ब्रेकिंग न्यूज अपनी इंपॉर्टेंस रखती है, मगर इशू ये है कि उसको सही कैसे डेवलप, फर्दर डेवलप उसको कैसे करना है, उसमें क्या चीज देनी है, वो पॉलिसी है, और उसको फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो इफेक्ट ना कर रहे हो, पावर स्टेक होल्डर्स को इफेक्ट ना कर रहे हो, और लिमिटेशंस जानते हो। जर्नलिस्ट तो कितनी सारी बातें जानते ही नहीं है। बहुत कम आप जैसे जर्नलिस्ट होंगे जो मेन स्ट्रीम में, यानी हम इतने अरसे से मैं आपके साथ काम करता रहा हूँ, जानता हूँ कि दूसरा कोई क्वेश्चन ही नहीं होता था कि आपकी इंफॉर्मेशन में कोई डुअल चीज होगी या कोई हमें कोई उसके ऊपर गलत कहेगा, कि कोई वैलिडिटी के ऊपर, ऑथेंटिसिटी के ऊपर क्वेश्चन होगा। जैसे जैसे ये होता जाएगा और जैसे जैसे ये इम्प्रूव होता जाएगा, जी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे ये सिस्टम इम्प्रूव होता जाएगा वही चैनल सर्वाइव कर सकेंगे। वरना आगे की जो इकोनॉमिक हालात है दुनिया के, उसमें जो चैनल सिर्फ इसलिए चल रहे हैं कि ब्रेकिंग दे दे के मशहूरी हासिल करेंगे, वो बंद हो जाएंगे। चलें, तो सर हमारी तो कोई ऑटोनोमस बॉडी भी तो नहीं है जो रेगुलाइज करे। मीडिया हाउसेस तो 5,000 रुपए लेके कार्ड दे देते हैं। इसे रेगुलाइज किया जाना चाहिए कि सिर्फ क्वालिफाइड सहाफी ही सामने आए और आके सहाफत में काम करें। क्या ये मुमकिन है? अच्छा, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट पे तनकीद तो बहुत हो रही है, मगर मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में सहाफियों को रेगुलर रजिस्टर्ड करने के इशू पे, इसके अलावा उनकी वेलफेयर के लिए और उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, इसके अलावा ये जो सर ने बताया कि मुस्तकिल, यानी कि इतने सारे न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट ने कितने हजार न्यूज़पेपर लाइसेंस इसलिए कैंसिल किए हैं, उनका कोई वजूद ही नहीं था।
وہ ہر مہینے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے یا کہیں نہ کہیں سے لوگوں سے بھتہ مافیا بنا ہوا ہوگا, یا بلیک میلنگ کرتے ہوں گے, یا گورنمنٹ سے پیسے لیتے ہوں گے. جیسے جیسے یہ ختم ہوتے جائیں گے, صحافیوں کی سیکیورٹی بڑھتی جائے گی اور ان کو پبلکلی ایکنالجمنٹ بھی ملے گی. سب کو پتا ہوگا کہ ہر کوئی صحافی نہ اپنے آپ کو کلیم کر سکتا ہے اور ان کے رائٹس انہیں پتا ہوں گے. اس سلسلے میں DGPR جو پنجاب کا ہے, PID, یہ کافی کام کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اس گورنمنٹ کے بعد اس کے دور رس نتائج سامنے آئے, مگر وہ اس میں کافی افیکٹو کام کر رہے ہیں کہ یعنی ہر کوئی وہ فیسلٹیز اویل نہ کر سکے جو جرنلسٹ کو دی جائے, اور اس کو ذرا منیمائز کیا جائے اس فیکٹر کو کہ جو جرنلسٹ ہیں انہی کے اوپر ان کی آئیڈینٹی ہو, ان کی پوری پروفائل ہو کہ یہ کس ادارے میں تھا, کیا ادارے میں تھا. اور جو ادارے ایسے ہیں جو کہ اس طرح اپنے کارڈ دیے جا رہے ہیں وداؤٹ اینی ایکنالجمنٹ, ان کو کینسل کیا جائے, ان پہ فائن کیے جائے. جی رانا صاحب, حکومت جس ایکٹ کا نفاذ چاہتی ہے اس کے ذمہ دار میڈیا ہاؤس ہے, چینل مالکان ہیں, یا صحافی, یا پھر کچھ نہ کچھ کردار ہے سب کا. ایک طرف دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ جو بکتا ہے وہی دکھتا ہے, سو مجبوری ہے جو دیکھنا چاہیں گے میڈیا والے دکھائیں گے. سب کا اس سارے معاملے کا حقیقی ذمہ دار کون ہے, میڈیا ہاؤس, صحافی, یا پھر حکومت؟ ایکچولی ہم جب حقیقت کی بات یہ ہے, جیسے کہ کنی صاحب نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس وقت تک جو آپ کا میڈیا ہے بہت زیادہ واسٹ اس کے ہو چکے ہیں فیگرز. جیسے سوشل میڈیا بہت ایڈوانس کر چکا, اور بریکنگ نیوز جیسے انہوں نے بتایا ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ چل جاتی ہے, تو سوشل میڈیا آگے جو صحافی ادھر سے پل آؤٹ بھی نکال بھی دیے جاتے ہیں, تو وہاں جا کے اپنا شروع کر دیتے ہیں, اپنی بڑاس نکالنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس کے منفی بھی اثرات ہیں. تو حکومت کا جہاں تک یہ رجسٹریشن کا سٹیپ ہے اور یہ جتنی چیزیں ہیں اس میں سے کچھ بہتر بھی, جیسے میں نے کہا کہ بہت ضروری ہے یہ بل لانا, اور اس میں ایسی چیزیں مثبت بھی ہیں. بات یہ ہے کہ نیت آپ کی صاف ہونی چاہیے اور امپلیمنٹیشن پراپر ہونی چاہیے. میں جو تھوڑا سا بھی, کیونکہ اپنے ٹائم بھی بڑا دیا, یکدم آپ نے کہا کہ پروگرام کرنا ہے تھوڑا, ورنہ اس کو میں اور دیکھ لیتا لٹرلی, لیکن یہ نظر یہ آتا ہے کہ صحافیوں سے زیادہ یہ میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ شور مچا رہے ہیں. کیونکہ میڈیا ہاؤسز کو کنٹرول کرنے کے لیے اور سوشل میڈیا جو الیکٹرانک میڈیا جو سو کالڈ بنا ہوا ہے, ان کو ایک لائسنسنگ دے کے ایک باقاعدہ پراپر وے سے وہ آئیں تاکہ وہ کسی کو جواب دے ہوں. اسی طرح جو اپنا میڈیا ہاؤسز ہیں وہ بھی اگر وائیولیشن کرتے ہیں اور ایسی چیزیں آپ نے چلاتے ہیں, بریکنگ نیوز, جس سے لوگوں کا, جیسے آپ نے کہا کسی کی عزت خراب ہوتی ہے, کسی کی پگڑی اچھال دی جاتی ہے, اس کی ویریفیکیشن جو ہوتی ہے, خبر غلط ہوتی ہے, وائیولیشن کرتے ہیں, یا جو بھی قوانین ابھی مزید آ رہے ہیں فیلڈ میں, کچھ قوانین پہلے ہیں, کچھ مزید قوانین آ رہے ہیں جس میں تمام کو قوانین کا پابند بنایا جائے گا, تو پھر ان کو جو سزائیں ملیں گی. تو بیسک زیادہ اس وقت جو افیکٹڈ ہیں, جو زیادہ شور ڈال رہے ہیں, جو صحافیوں کو بھی دھکا دے کے بھیج رہے ہیں جلوسوں کے لیے, بیسیکلی وہ میڈیا ہاؤسز ہے. اور میڈیا ہاؤسز کے لیے کچھ یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے. صحافیوں کو تو کنٹرول کیا جا رہا ہے, بڑی چیزیں آ رہی ہیں, لیکن میڈیا ہاؤسز کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ کچھ ایسے لائے جاتے. تو اس میں سب کا ملا جلا ایک ہے رول, حکومت کا بھی اپنا ہے, وہ بھی کنٹرول کرنا چاہتی ہے وہ چیزوں کو, اور اسی طرح جو سوشل میڈیا ہے اور میڈیا ہاؤسز ہیں وہ بھی کچھ اپنی لمٹ سے کراس کر چکے تھے. تو ان چیزوں کو ملا کے, جیسا کہ ہم نے پہلے کیا کہ اس میں بیلنس رول آنا چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ضروری ہیں کہ جو اس میں ہمیں ایک نظر آتا ہے حکومت کی بیڈ انٹینشن, ان کو نکال دیا جائے. باقی جو چیزیں جو پبلک ویلفیئر کی آتی ہیں ان کو ضرور جو قوانین کے نیچے لانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اویس کرنی صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ میڈیا ایکٹ بل ہے کیا, چند فکروں میں اس کا تھوڑا سا احاطہ کیجیے گا اور پھر آگے چلتے ہیں. بیسیکلی جو میڈیا ایکٹ ہے یہ ایک میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کے لیے بات ہو رہی ہے. ایک تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ تمام جو پچھلے قوانین ہیں جتنی بھی گورنمنٹس نے بنائے ہیں وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گی, چاہے وہ ایوب خان نے کسی قسم کے لاز ڈکلیئر کیے تھے اور مشرف نے کیے تھے. دوسری چیز یہ ہے کہ جتنا بھی ڈیجیٹل میڈیا ہوگا, سوشل میڈیا پہ کسی کے بھی یوٹیوب چینلز ہیں, فیس بک پیجز ہیں, کوئی بھی چیز گورنمنٹ کے کنٹرول, گورنمنٹ سے باہر نہیں ہوگی. یعنی اگر آپ نے کوئی بھی چیز لیگل پیٹرن میں آپ کو پاکستان میں رہتے ہوئے کرنی ہے تو آپ کو اسے لیگل رجسٹریشن ہوگی. جب یہ اس سے رجسٹرڈ نہیں ہوں گے, مثلاً کوئی فیس بک پیج ہے, پھر ایک تو یہ ان کے خلاف لیگل ایکٹیویٹی لیں گے. اب اس کا دوسرا پیٹرن یہ ہے کہ یہ لوگ باہر چلے جائیں اور وہاں سے کر رہے ہوں, تو یہ فیس بک کو لیگل کمپلینٹ بھیجیں گے کہ جی یہ ہمارے ساتھ ایسے ایسے کر رہے ہیں اور یہ ہماری سوورینٹی پہ اور فریڈم آف ایکسپریشن کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں, یہ کمپلینٹ ہے, ہمارا ادارہ ہے, اس میں آ کے کنٹیسٹ کریں.
यानी इसमें आके अपने सेट को वो करें, तो वो लोग कभी भी ऐसे नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान के ऊपर जो लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, जो कहीं से ही बैठ के बात फैलाते हैं, अगर उनके पास एविडेंस नहीं हुआ करेगा वो बात नहीं कर सकेंगे। तो इसके अलावा इसमें जो साइबर क्राइम है या जो मीडिया के जरिए न्यूज फैलाई जाती है या मीडिया की जितनी भी ब्लैक मेलिंग है या जो जिसे आप कहते हैं येलो जर्नलिज्म, या बल्कि वो जो ब्लैक बिल्कुल एक वर्स्ट फॉर्म में चला गया जर्नलिज्म के कुछ इदारे जो कि बदनाम है पूरे पाकिस्तान में, उनकी टोटल चौधराहट जो है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि अब जब भी किसी पे फाइन हुआ करेगा तो सहाफी के अलावा वो इदारा सबसे पहले बंद हो जाएगा। जैसे कि चैनल होते हैं कि चैनल को किसी भी न्यूज गलत देने पे गवर्नमेंट ऑफ फेयर कर देती है, तो जब इदारे के साथ होगा, तो जैसे प्रिंट खबरें अखबार है फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे, उसका कोई इशू होगा तो वो सारे स्टेशन उसके बंद हो जाया करेंगे कि जी फिलहाल आप 3 दिन के लिए या 1 महीने के लिए अखबार नहीं छाप सकते। तो तमाम लोग अपने आउटपुट में बहुत मोहतात हो जाएंगे। इसके अलावा जो पीटीए से जितने भी रिलेटेड मामलात हैं इसके, यानी अभी तक काफी सारे जो मोबाइल पे न्यूज होती हैं चलती हैं काफी। राना साहब, मैं ये जानना चाहूंगा, जी थोड़ा सा कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आया है करनी साहब की तरफ से। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो लोग जिन्हें बतौर सहाफ़ी कम्युनिटी की आवाज़ उठानी चाहिए, वो बड़े बड़े एंकर टॉक शोज टीवी प्राइम टाइम में जिसके पेरोल पर मौजूद हैं, वो उसकी मदद सराई की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, फिर आवाज़ कौन उठाएगा? ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि शाम जो होती है फिर टीवी सज जाता है, फिर लोग बैठ जाते हैं, वही लोग आते हैं जो एंकर बड़े बड़े जिनके नाम हैं। तो वो आप कभी गौर करें कि जब इंट्रो होता है उनका इंट्रो में अपना पूरा बता देते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं और क्या करवाना चाहते हैं जी। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि वो आप एक चैनल लगाएं तो वो उसी इशू पे उसका और तरीक़ेकार होता है, और दूसरे चैनल पे लगाएं तो उसी इशू पे वो जो एंकर पर्सन है वो और तरह के चला रहा होता है। तो ये वाकई उन लोगों का तो उन्होंने तो सिर्फ जैसे कि नौकरी करनी है, पे रोल करना है, और मीडिया हाउस और कुछ लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ अपोजिशन कर रहे हैं, तो उनका तो ये वाकई ये वो फोर्सफुली इसकी जो चीज़ें आएंगी जिसमें सहाफ़ी इफेक्ट होते हैं, या वो तो इस तरह नहीं आएंगे, वो तो मीडिया हाउस जैसे उनको चलाएगा वैसे वो चलेंगे, तो उसके मुताबिक प्रोटेस्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा कि इसमें करनी साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि बेसिकली ये जो एक्ट आ रहा है, ये जो अथॉरिटी बन रही है, अथॉरिटी ज़्यादा इसके जो इससे डर रहे हैं या शोर मचा रहे हैं मीडिया हाउसेज हैं, क्योंकि मीडिया हाउसेज बंद हो जाएंगे, उनके अखबार बंद हो जाएंगे, उनके प्रोग्राम बंद हो जाएंगे और वो फेस करेंगे उसकी ट्रायल जैसे। तो इसलिए वो इन पाबंदियों के आदी नहीं है। और दूसरा एक तो ये है कि ये बहुत अच्छा हो जाएगा ऐसा अगर हो जाता है, पॉजिटिव चीज़। दूसरा इसका नेगेटिव ये है कि हुकूमतें, जैसे आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो भी हुकूमतें वक्त होती है फिर वो उसको मिस यूज़ करती है। मिस यूज़ करने के लिए इतनी बड़ी अथॉरिटी जब उनके पास आ जाएगी, वो किसी भी चैनल को जो उनका कंट्रोल में आ रहा है तो बड़ा ईजी है, वायोलेशन तो किसी से भी कोई ना कोई हो जाती है। एक तरफ जितनी मर्जी वायोलेशन करेगा उसको, क्योंकि हमारा फेवरेट है ब्लू आइड है, उसको और ट्रीटमेंट होगा, जो ब्लू आइड नहीं है उसको। तो ये चीज़ें ज़रूर कवर अप करनी चाहिए इस बिल में कि ये सबसे बराबरी का सलूक हो, वो डिस्क्रिमिनेशन हो। और ये जो आपने कहा है कि एंकर्स पर्सन बड़े बड़े बैठे हुए हैं पे रोल वाले, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है कि पे रोल वाले हैं। उनका आप रहन सहन देखें, उनका तर्ज ज़िंदगी देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पहुँचे हैं वो। अपनी इन जो मीडिया से बहुत से तनख्वाहें लेते हैं उनसे नहीं बने हुए, तो इसलिए ये नहीं आप रख सकते। अल्टीमेट ये कुर्बानी देनी है सहाफ़ी ने, और सहाफ़त पहले वाली सहाफ़त नहीं रही। पहले वही सहाफ़ी होता था, वही अखबार निकलता था। वो आप जरा पुराने कालम और एडिटोरियल देखें पढ़ के और आज के देखें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है। हम समझते हैं कि कौमें तरक्की करती हैं अदब में, सहाफ़त में, तो अब ये बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज हो चुका है ये माहौल जो है सहाफ़त का। बिल्कुल ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह करनी साहब दोबारा हमारे साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करेंगे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अवैस करनी साहब दोबारा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अवैस करनी साहब, आप ये राब्ता मनक़ता होने के बाद मैंने राना साहब से सवाल किया था
کہ وہ لوگ بڑے بڑے وہ لوگ جنہوں نے صحافیوں کے لیے آواز اٹھانی ہوتی ہے، وہ جس کے پے رول پہ ہوتے ہیں، ٹاک شو میں آ کے بیٹھتے ہیں، وہ اسی کی مدح سرائی کی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ اگر حالات ایسے رہتے ہیں تو پھر ایک عام صحافی کے لیے جو اسلام آباد، لاہور سے کہیں دور دراز بیٹھ کے صحافت کرتا ہے، اس کی آواز کون اٹھائے گا؟ ارشاد صاحب، ہر چیز کی ابتدا اپنے آپ سے، اپنے علاقے سے، جگہ سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے علاقے سے ایک ریفائن اپنی پریزنٹیشن بنائیں گے، چاہے کسی تحصیل کی سطح پہ ہیں، ڈسٹرکٹ کی سطح پہ ہیں، جیسے جیسے وہ آنیسٹ ریپرزنٹیشن ہوگی، یعنی اس میں جانبداری نہیں ہوگی، یا جانبداری سے زیادہ اس میں صحافی ہوں بس، یعنی جو صحافت کو جانتے ہوں۔ سب سے بڑا مسئلہ معاشرے میں ہمارے اس وقت یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ پچھلے 10 سال میں صحافت میں شامل ہوئے ہیں، وہ صحافت کو نہ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ وہ کسی نہ کسی طرح شہرت کے بل بوتے پہ یا کسی تعلق واسطے سے، ریلیشن سے، پیسے کی بیس پہ پروفیشن میں آ گئے ہیں اور بس وہ اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی بیس ہی نہیں ہے۔ اب ان کو مستقل زبردستی ہم پہ تھوپا ہوا ہے، مسلط کیا ہوا ہے۔ جب تک ہمارے پاس پیور نہیں ہوں گے، اور جو لوگ صحافت جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں، وہ فوراً ہی سمجھ جاتے ہیں، جیسے کہ کوئی بھی پروفیشن ہوتا ہے، ڈاکٹر جان جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے، کس پروفیشن کا، کتنا قابل ہے، ایسے ہم بھی جان لیتے ہیں کہ یہ صحافی ہے تو اسے کتنا آتا ہوگا، کیا کرتا ہوگا۔ تو سب سے پہلے جب تحصیل، ضلع کی سطح پہ، ڈویژن کی سطح سے اکٹھی ایک یونٹی وائس بلند ہوگی، تو جو لوگ ہماری آواز کو پیسے لے کے قومی سطح پہ یا صوبائی سطح پہ دبا رہے ہیں، وہ مجبور ہو جائیں گے، اور ہم ان سے جب لا تعلقی پبلکلی شو کریں گے اپنے یونٹی کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، تو مسئلے مسائل بدل جائیں گے۔ اور یہی وجوہات ہیں کہ مستقل انہی صحافیوں کی وجہ سے صحافت زندہ ہے، کہ پوری گورنمنٹ صحافیوں کو نہیں خرید سکتی، پورے پریس کلبز نہیں بک سکے، اور اس میں اختلاف ہے، چاہے الگ باڈیز بنی، کوئی اختلاف ہے، کچھ ہے، وہ بس یہی صحافی بچا گئے جو صحافت جانتے ہیں، کیونکہ باقی سب کا تو یہ پارٹ ٹائم دھندا ہے۔ جو صحافت کو جانتے ہیں وہ اس کے امپیکٹ کو جانتے ہیں کہ اس سے معاشرے پہ کیا اثر انداز ہو رہا ہے، سوسائٹی کس طرح سے تخلیق پا رہی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا رانا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحافت اور صحافیوں کو، میڈیا ہاؤسز کو اس وقت ایک مہم چلانی چاہیے اس بل کو روکنے کے لیے، یا پھر میڈیا ہاؤسز، صحافی اور حکومت مل بیٹھ کر اس بل کو بالکل بیلنس کر کے وہ لے آئیں تاکہ یہ جو ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس کا نفاذ ہو سکے؟ یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بالکل اس طرح سے ان کو پروٹیسٹ یا اس طرح سے شور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آ رہا ہے اور بل پیش ہونا ہے، اور یہ وہ پازیٹیو اس میں بڑی چیزیں ہیں، اور اس میں سب کو مل کے، گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو شامل کرے۔ یہ وہاں بیٹھ کے اپنے دفاتر میں یا بیوروکریسی سے یا وہاں سے یہ کر کے، اور اس کو جیسے کہ بہت سارے بل پاس کیے جاتے ہیں، اس میں ڈسکشن بھی پراپر نہیں ہوتی ہے، پہلے گورنمنٹ ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے، جب کرنا ہے میجورٹی ان کی ہوتی ہے تو ان کے لیے پاس کرنا مشکل نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ایسے نہ کریں کہ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پلر ہے جس کے بہت سارے اسٹیک ہولڈر ہیں، صحافی ہیں، میڈیا ہاؤسز ہیں، اس میں نیشنل انٹرنیشنل امپیکٹ آتا ہے ان چیزوں پہ ہمارا۔ جیسے انڈیا میں دیکھا کہ انڈیا بڑا کنٹرول میڈیا ہے، آپ انڈیا سے بہت بہتر ہیں۔ انڈیا تو اس وقت گورنمنٹ کے خلاف جو میڈیا ہے وہ کیا آواز نہیں اٹھا سکتا، کنٹرول کیا ہے۔ اسی طرح کی ایک یہ بھی سازش نہ ہو گورنمنٹ کی کہ وہ یک طرفہ طور پہ ایسے قوانین اور ایسی چیزیں لے اس اتھارٹی کے تحت جس میں بالکل میڈیا کو کنٹرول کر کے لاجک اس کی آواز ہی ایک قسم کی بند کر دیجیے اور اپنے مقاصد کے لیے یوز کریے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اسٹیک ہولڈر اور اپوزیشن تمام کو اس میں شامل کرے اور ایک بیلنس لائے جس میں ہر بندہ، ایک کامن مین جو نیوٹرل مین ہے، جب وہ بات کرے تو اس کو سمجھ آئے کہ یہ میڈیا والا غلط کہہ رہا ہے یا حکومت والا غلط کہہ رہا ہے، یا یہ واقعی یہ وقت کی ضرورت ہے اور اس میں پبلک ویلفیئر ہے، صحافیوں کی ویلفیئر بھی ہے، پبلک ویلفیئر بھی ہے، اور جو ایشوز ہیں بالکل آن میرٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ بالکل آپس میں گفت و شنید کے ساتھ تمام اسٹیک ہولڈر کو شامل کر کے، اپوزیشن بھی ہو، حکومت بھی ہو، باقاعدہ ایکسپرٹس بھی ہوں، اور ایک ایسی آپ کی جو صحیح صحافی ہیں تنظیمیں، سو کال جو اینکر پرسن بنے ان کو نہیں، صحیح جو صحافی ہیں جو واقعی سب کو پتا ہے کہ جو واقعی جنہوں نے جیسے کہا کہ ان کی ایک بڑا اسٹیچر ہے، ان کو شامل کر کے بیلنس لانا چاہیے بل۔ اویس کرنی صاحب، کیا آپ شور ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ بل اگر نافذ ہوتا ہے
تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ جیسے ڈکٹیٹر کے دور میں جو ہوتا تھا ہر خبر پہلے سے سنسر ہوتی تھی وہی چھپ سکتی تھی جو حکومتی زعما کو پسند تھی اور وہ باقی جو ہے وہ ڈسٹ بن کا حصہ بن جاتی تھی. آزادی صحافت اور اظہار رائے کا گلا گھونٹنے کے مترادف تو نہیں ہوگا. حالات یہ ہیں کہ جو بھی ادارے جو بھی لوگ اس کو تنقید میں مصروف ہیں اس سے بہت بہتر ہوگا کہ وہ اس کو امپروو کرنے میں حکومت کی مدد کریں. یعنی جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم سے بات کریں, ہمیں گائیڈ کریں, تو اس وقت ہے جمہوری حکومت, تو بہت اچھے طریقے سے اس پہ بہتری لائی جا سکتی ہے اور گائیڈ بھی کیا جا سکتا ہے. تمام اداروں کو کانفیڈنس میں لیا جائے, جیسے کہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کا بیان تھا کہ آپ ایز اے جنرلز ہم پہ تنقید کریں, یعنی میری پرسنالٹی پہ تنقید کر لیں, مجھ پہ کر لیں, آئی ایس آئی چیف پہ کر لیں, ادارے پہ آپ نہیں کر سکیں گے. ہم ادارے پہ نہیں کرنے دیں گے, فوج پہ نہیں کرنے دیں گے, آئی ایس آئی پہ نہیں کرنے دیں گے. آپ کسی کی پرسنل لائف ہے اگر کسی, تو اس میں جیسے اسی طرح جو یہ لا رہے ہیں اس میں ضرورت یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے. وہ بھی صرف یہ نہ کریں, وہ اچھے قابل یونیورسٹیز کے پروفیسر حضرات کو جو کہ تجربہ رکھتے ہیں صحافت کا بھی یا اس کے علاوہ بہت قابل ہیں, ان کو بٹھائیں کہ اس میں اور کیا بہتری لائی جا سکتی ہے جو ملک کی بہتری ہو. کیونکہ اگر آپ صحافت کے ستون کو ڈسٹرب کریں گے تو یہ نہ سمجھیں کہ باقی ستون کام کر سکیں گے. ایک کو بھی, جیسے کہ وہ رانا صاحب نے کہا, ایک کو بھی اب کرپل کریں گے, معذور کریں گے, باقی تینوں خود ہی معذور ہو کے کچھ عرصے میں گر جائیں گے. بھئی پھر آپ انتظار کریں کہ وہ کب گرتے ہیں. تو آپ جتنا اس میں بہتری لائیں گے کہ یہ ملک کے آپ کے لیے بہتری کے لیے استعمال ہو, اتنا زیادہ استعمال ہوگا. جیسے کہ ہم اس کو استعمال نہیں کر سکے. میں امریکہ گیا, میں نے دیکھا وہاں پہ ریڈیو اتنا مضبوط ہے کہ چینل سے زیادہ وہاں پہ ریڈیو چینلز کی پاور کو آپ روک نہیں سکے. ہمارے یہاں پہ ریڈیو کو ڈیڈ کر دیا گیا بالکل, بس کسی جگہ پہ کوئی ایک دو. تو یہ یعنی چیزیں باقاعدہ یہ وقت ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے, بجائے اپنے مالکان کے یا بڑے بڑے جو لوگ پیسہ لگا رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے, سیاسی لیڈران, ان کی صرف اپنی سیاسی مشہورت کے لیے جو استعمال کر رہے ہیں اور ہو رہے ہیں ہم لوگ, اس کے بجائے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے, جی ایسے نہیں ایسے کر. یعنی کہ وہ بات کر رہے ہیں صحیح اور غلط پہ کہ اگر غلط ہوگا تو سزا ملے گی, صحیح ہے تو آپ کریں, ٹھیک ہے, تو آپ بھی اس پہ کر لیں کہ جی اگر آپ بھی صحیح ہم پہ غلط صحیح الزام لگائیں گے, اگر غلط الزام لگائیں گے تو پھر آپ اس سے آپ بھی زیادہ وہ کریں گے انوالو. یہ بات ہے پالیسی میکنگ کی, کنسلٹیشن کی, یہی جمہوریت ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو صحافیوں کی دھڑا بندی ہے جو ایک بالکل حکومت کے خلاف چل رہا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ حکومت کی تعریفوں میں جٹا ہوتا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دھڑا بندی جو ہے یہ خود صحافت کو نقصان پہنچا رہی ہے اور یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ حکومت کو یہ بل لانا پڑا؟ یہ آپ نے بالکل درست کہا. اس پہ کرنی صاحب بہت اچھی بات کر چکے ہیں کہ بیسیکلی جو کوالیفائڈ اور ایلیجیبل لوگ جب اس اسٹیچر پہ جا کے نہیں بیٹھیں گے اور وہ سو کارڈ صحافی ہوں گے, ان کو صحافت کے علم میں ہی صحیح پتہ نہیں ہوگا, تو وہ ایسے ہی کام کریں گے دھڑا بندیوں میں اور اپنے بیسٹڈ انٹرسٹ میں کام کریں گے. صحافی تو بالکل ایک بڑا معزز پیشہ ہے اور بڑا ایک ایمانداری کا پیشہ ہے. جب وہ اپنے اس پیشے کی روح کو سمجھے گا تو پھر بکے گا نہیں ہے. وہ پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بڑی بڑی صحبتیں اور بڑی بڑی انہوں نے سختیاں جھیلی, لیکن ہمارے جو صحافی تھے وہ اپنے جو صحیح مشن تھے اس سے نہیں ہٹے. تو اسی لیے ان کی ڈویژن بھی اسی لیے کہ جب ویسٹڈ انٹرسٹ پہ کام کرتے ہیں, میں حکومت کے پے رول پہ ہوں, میں اپوزیشن کے پے رول پہ ہوں, تو میں اس کے حساب سے اپنے پروگرام کروں گا, یا میں میڈیا ہاؤس سے مجبور ہوں. تو میڈیا ہاؤس سے مجبور ہو کہ جو میڈیا ہاؤس کی پالیسی ہے میں اس کو بتاؤ کروں گا, اس میں آپ نیوٹرل نہیں رہتے, انڈیپینڈنٹ رہتے. صحافت چاہیے انڈیپینڈنٹ, نیوٹرل, آپ وہ بات کریں جو صحیح ہے, جو آنیسٹی پہ بیسڈ ہے, جو فیکٹ فائنڈنگ پہ ہے, جس کے پیچھے ایک ایویڈنس ہے آپ کے پاس. تو جب آپ ایسے ہی کرتے ہیں تو پھر آپ کی لائن آف ایکشن ایک ہو جاتی ہے, پھر آپ دو نہیں ہوتے. آپ ایک صحافی ایک بات کر رہا ہے, دوسری دے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بیسٹ انٹرسٹ ہے. وہ صحافت کے پیشے سے میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی کر رہے ہیں, بلکہ صحافت کے پیشے کو بدنام کر رہے ہیں. تو اس لیے جیسے کرنی صاحب نے کہا کہ غور کرنا چاہیے کہ وہ صحافی جو ہیں وہ باقاعدہ اس معیار پہ اترے اور وہی آگے لے کے چلیں. تو یہ ان کی ڈیول کا نقصان ہے. جو ایک صحافت کی جو دنیا ہے, ایک پلر ہے, وہ لوگ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اس کے لیے ایک باقاعدہ خود سے جو آپ کا ایک ادارہ ہے صحافت کا, اس کو خود بیٹھنا چاہیے, آپ کی تنظیموں کو بیٹھنا چاہیے, اپنی ریوزٹ کرنا چاہیے, اپنی پالیسیز کو دیکھنا چاہیے, اور ان کو باقاعدہ یہ کنٹرول, یہ حکومت ان کو نہیں کنٹرول, حکومت کا تو یہ انٹرسٹ ہے کہ یہ آپس میں ایک بٹے رہیں اور آپس میں ان کو جو ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ اڈاپٹ کریں. لیکن یہ تو آپ لوگوں کا فرض ہے صحافیوں کا
कि हम इकट्ठे हो गए, हम गवर्नमेंट को ये अपॉर्चुनिटी दें और अपने अंदर जो काली भेड़े हम उनको भी निकालें और उनको भी हम बिल्कुल एक्सपोज करें और अपने आप को, अपने घर को पहले सीधा करें, फिर हम बात करेंगे। तो जब आप अपने घर को सीधा कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला हुकूमत और बाकी इदारे खुद सीधे हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अवैस करनी साहब, जी आपने देखा होगा कि जब भी किसी अखबार या टीवी के कोई सहाफ़ी पर कोई मज़ाहमत होती है तो बाकी जो इदारे हैं, टीवीज़ हैं, अखबार हैं, वो उसका साथ देने की बजाय उसकी टांगें खींचते हैं और दूसरे मीडिया हाउस को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये कैसी सहाफ़त और ये कैसा रवैया है कि हम अपने बंदे के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते, बल्कि हम एक मीडिया हाउस को नीचे दिखाने और अपनी रेटिंग को ऊपर लाने के लिए काम में शुरू हो जाते हैं। ये कैसा रवैया है? असल में ये जो है माशरती रवैया नहीं है, ये माशी रवैया है। उसकी वजह ये है कि मीडिया मालकान जो है उनका ताल्लुक सहाफत से नहीं है, मईशत से है। अगर पहले सहाफत से था तो मईशत में कन्वर्ट हो गया। तमाम लोग अपने प्रॉफिट और गेन लॉस को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो तमाम मसाइल की जड़ यही है। जब तक कि मीडिया मालकान बकायदा सहाफत के शोबे से ताल्लुक नहीं होंगे या मीडिया के एग्जेक्टिव हेड, सीईओ, एमडी सहाफी नहीं होंगे, ये सिलसिले सिर्फ जारी नहीं रहेंगे बल्कि इंतहाई मज़हका खेज हद तक बुरे हो जाएंगे, जिसमें सहाफत अपने ही इदारे के हाथों जलील होने के बाद माशरे में एक तमाशा बना हुआ होगा। तो इसको रोकने के लिए सबसे पहले वही सहाफती यूनियंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और मैं आपको अभी मेरे जहन में एक मिसाल आ गई कि मैं अमेरिका की एक रियासत है पेंसिल्वेनिया में, वहां पे था और कुछ सहाफियों से हमारे थोड़ी सी बातचीत हो रही थी। तो वहां पे गोरे ही बैठे हुए थे और कुछ जो ब्लैक उनके सहाफी थे, उनकी तंजीम आई। तो मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने फखर से कहा कि ये सारे गोरे भी हमें खिलाफ हो जाए, हमारी काले सहाफियों की तंजीम है, हम उसी को प्रोटेक्ट करेंगे, उसी के मफाद के लिए। यहाँ कहा जा सकता है कि ये रेसिज्म है, यानी कि रंग की बुनियाद पे वो, मगर आप उनका इत्तेहाद देखें कि वो जिस चीज के ऊपर कर रहे थे, खड़े हुए थे, यूनिटी थी, वो उसी को डिफेंड कर रहे थे। वो कह रहे थे मैं 30 साल से, मैंने सहाफी ने आके उसने नाम लिया जो उससे ब्लैक ओरिजिन से था कि मैं जो है जो मर्जी मुसीबतें और तलखियां और सख्तियां ने बर्दाश्त की हैं, मगर मैं अपनी कम्युनिटी को डिफेंड करूंगा। तो जब ये चीज तहसील जिले की सतह पे डेवलप हो जाएगी और सहाफती तंजीमें इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी कि उनके जो हेड होंगे वो बिके हुए नहीं होंगे, तो ये तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। अगर ये होती चीजें एग्जिस्ट कर रही होती तो फिर आपकी तहसील की सतह पे भी आपको तनख्वाह मिल रही होगी, डिस्ट्रिक्ट की सतह पे भी। आज तो उल्टा हर इदारे में तनख्वाह देने के बजाय कागजात में तनख्वाहें लिखी हुई हैं, उल्टा वो उन अपने इदारे को कमा के दे रहे होते हैं और जो नहीं दे रहा होता उसे एक हफ्ते के बाद या किसी भी मीटिंग के बहाने उसे हटा दिया जाता है। यानी कि तमाम चीजें उनका ताल्लुक पैसे से। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मेरा बिल्कुल आखिरी और छोटा सा सवाल आप दोनों से है कि डिवाइड एंड रूल हुकूमतों का पसंदीदा फार्मूला होता है और वो तो इसको इम्पोज करने की कोशिश भी करते हैं। अब हमें ये सोचना है कि हमें क्या करना है। आप क्या तजवीज़ देंगे हमारे सहाफ़ियों को, दोस्तों को, कि उन्हें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? राणा साहब। ये आपको इनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि सहाफ़त को समझना चाहिए कि सहाफ़त है क्या। सहाफ़त है कि आपने जो सही बात है वो लोगों तक पहुंचानी है। अगर आप ये नहीं करते तो आप सहाफ़ी नहीं है, बल्कि आप समझते कि सहाफ़त का नाम पे एक धब्बा है। तो हमें ये सब सहाफ़ियों को एक अपनी लाइन ऑफ एक्शन देना चाहिए कि हम जिस पर्पज़ है सहाफ़त का उस पर पूरा उतरे। और ये जो मीडिया हाउसेज हैं जो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं या हुकूमत के पेरोल अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को ख़त्म करेंगे, तो फिर ये जाके हम इस पे पहुंचेंगे। ज़रूरी है कि अपना जो अपनी यूनिटी और यूनिटी पे आपके एसओपी खुद बनाएं और एक जो आपकी तंजीमें हैं वो अपना रोल अदा करें इसमें यूनिटी लाने में और एसओपीज पे सबको पाबंद करने के लिए। जब आपस में आपका इत्तेहाद होगा तो तमाम मामलात आपके दुरुस्त हो जाएंगे। और जब आप एक एसओपीज के मुताबिक चलेंगे, आप जैसे अब कोरोना है कि ये एसओपीज के मुताबिक चले, नहीं चलता तो बढ़ जाता है, कंट्रोल एसओपी के मुताबिक चलते तो इसी तरह वो सही हो जाता है। इसी तरह किसी भी अदारे को चलाने के लिए जरूरत है कि एसओपीज हों, इसी तरह आपके भी एसओपीज हों और वो आपके जो तंजीमें हैं वो उनको इम्प्लीमेंट कराएं बाकायदा, और फिर इंशाल्लाह ताला आपके मामला बेहतर हो।
जी अवैस करनी साहब, डिवाइड एंड रूल हुकूमत का ये पसंदीदा मशगला है, हमें क्या करना होगा? इरशाद साहब, मैं इस प्रोग्राम में इसको खत्म करने के लिए, रोकने के लिए बहुत सारी तजावीज़ दे चुका हूँ, मगर एक तजवीज़ जो इसमें सबसे ज़्यादा कारआमद हो सकती है वो ये है कि जब भी कोई सहाफ़ी किसी भी इदारे को ज्वाइन कर रहा हो तो सिर्फ उन्हीं लोगों को जिनका बाकायदा तजर्बा है सहाफ़त में काम करने का, एक तो उसको रखा जाए। अच्छा, अगर आप फ्रेश रख रहे हैं तो उसका मीडिया की डिग्री से या मैस मीडिया से ताल्लुक होना बहुत जरूरी है, ताकि वो लोग एनकरेज भी होंगे। फिर एक सिस्टम के बाद उनको मेंबरशिप दी जाए प्रेस क्लब की, उसके अंदर उनको प्रिविलेजेस, गवर्नमेंट प्रिविलेजेस अनाउंस करे कि प्रेस क्लब में उनके लिए बाकायदा हकूक के लिए लड़ा जाए। तो उससे ये होगा कि जो काली भेड़ें हैं वो आप आहिस्ता आहिस्ता एक छन्नी लगा देंगे, वो साफ करते जाएंगे। आप जैसे जैसे वो साफ होती जाएंगी, आप लोगों के लिए आसानी होती जाएगी कि आपके पास गिने चुने सहाफी होंगे काम करने वाले, और हर शोबे में खासियत, यानी जो जिस बीट को कर रहा होगा उसको पता होगा कि इसी बीट का एक्सपर्ट है। और ये इस तरीके से जरा यूनिटी आएगी, और यूनियंस में जो यूनियन का कॉन्सेप्ट है जो कि तमाम तरक्की पजीर ममालिक में बेस रखता है तरक्की की, वो डेवलप होगा, और वो फिर हुकूमत से बात हो सकती है फिर अपने टर्म्स एंड कंडीशंस। जी बिल्कुल ठीक है। जी नाज़रीन, हमारे दोनों पार्टिसिपेंट का ये कहना है कि एक बैलेंस मीडिया बिल आना चाहिए और सहाफ़ियों को भी अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा, और एक ऐसी सहाफ़त करनी होगी कि जिसकी तरफ कोई उंगली ना उठे। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अवैस करनी साहब आपका, राना गुलजार अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।